اگر ایک وزیر مملکت کہتا ہے جی ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان صاحب کو لایا جا سکتا ہے، ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ اگر وہ صدق کے دل سے معافی مانگ لیں تو عمران خان صاحب کو معافی بھی مل سکتی ہے، یعنی تمام کیسز ہی پھر بونڈے ہیں اگر معافی ملنی ہے تو سمجھ تو کہیں نہ کہیں ان باتوں سے ہمیں آ رہی ہے۔ ساقی آپ بتائیے کہ جسٹس سردار اعجاز اسحاق صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کریں، تب لنک ڈاؤن ہو گیا، انہیں کہا فزیکلی پیش کریں، انہیں کہا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت شامل کر رہے گی عمران خان صاحب کو اس اے پی سی میں؟ آرگومنٹ ہے اس کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان جو ہے وہ کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے، وہ کسی پارٹی کا بھی نہیں ہے، کوئی سربراہ بھی نہیں ہے، تو ان کے چیئرمین اور ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ مطلب مجھے وہ پسند ہیں یا نہیں ہیں۔ وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر ہیں، ان کی ایک صوبے میں حکومت ہے اور ایک مرکز میں حکومت ہے۔ الٹیمیٹلی جو فیصلے حتمی ڈیسیژنز ہیں وہی کرتے ہیں، چیئرمین ان کے اور ہیں یا سیکرٹری جنرل اور ہیں، وہ الگ بات ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایک کمپیریزن آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس طرح 2017-18 میں جب نواز شریف صاحب کو نکالا گیا، ان کو سزائیں ہوئیں، ان کی سزاؤں پر ہم اس وقت بھی بات کرتے تھے کہ وہ ان میں بھی بہت ایشوز تھے، ان کو سزائیں ہوئیں، وہ یو کے چلے گئے، لنڈن میں چلے گئے 2 ہفتے یا 4 ہفتے کے لیے، اور جب وہاں پہ وہ موجود تھے تو وہ اگر یہاں پہ عدالتی ریکارڈ دیکھا جائے تو عدالتی ریکارڈ کے مطابق وہ اشتہاری تھے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی ڈیسیژنز مسلم لیگ نون کے ہوتے تھے، وہ یہ ساری قیادت لنڈن میں جاتی تھی، ان سے بات کرتی تھی، ان سے نشست کرتی تھی، ان سے رائے لے کر یہاں پہ آتی تھی اور ٹھیک کرتے تھے، کیونکہ وہ پارٹی کے لیڈر ہے، بے شک وہ جیل میں ہے یا جیل کے باہر ہے، میں اس سے ڈس ایگری نہیں کرتا، وہ ٹھیک کرتے تھے کہ ان کے لیڈر ہیں، لیکن عدالتی ریکارڈ کے مطابق تو وہ اشتہاری تھے۔ اب عدالتی ریکارڈ کے مطابق ایک کنوکٹڈ پرزنر جو ہے وہ جیل میں ہے، کابینہ کا اجلاس بھی لندن میں ہوا تھا۔ جی مجھے عدالتی ریکارڈ کے مطابق عدالتی ریکارڈ کے مطابق جو ہے وہ اب عمران خان صاحب جو ہے جیل میں ہے۔ مسلم لیگ نون جو اس اتنے بڑے سانے پر ان کو یکجہتی، جو اپوزیشن ہوتی ہے نا، اس کو کھونے کے لیے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ تو کیا اپوزیشن میں ہے، وہ ہر جگہ پہ وہ کہیں گے، تھوڑا سا ان کو منوانا پڑتا ہے، تھوڑا سا قریب لانا پڑتا ہے، بٹھانا پڑتا ہے۔ حکومت کے پاس کھونے کو بہت کچھ ہوتا ہے، حکومت نے کوشش کرنی ہوتی ہے کہ وہ کوئی یکجہتی پیدا کرے، اپوزیشن کو لے کے آئے ٹیبل پہ، کچھ اگر منوانا پڑتا ہے تو منا کے بھی لے کر آئے۔ منگل کا دن تھا یہ، تقریباً منڈے والے دن یہ اناؤنسمنٹ ہوا کہ کل 11 بجے منگل کے دن، لاسٹ منڈے جو تھا، اس دن جو ہے وہ ہوگی پارلیمان کی جو سلامتی کمیٹی کی میٹنگ ہے وہ ہوگی۔ اور میں نے لکھا ٹویٹر پہ کہ منگل کا دن پورے ہفتے میں وہ واحد ہے جب عمران خان صاحب سے ملاقات ہوتی ہے جیل رولز کے مطابق۔ تو جو ملاقات جو ہے وہ دن 12-1 بجے ہونی تھی، جو ہونی ہوئی بھی اس دن، وہ اگر حکومت صرف اتنا فیسیلیٹیٹ کر دیتی، جو پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں، وہ پے رول والے معاملے سے بھی اس وقت پیچھے ہٹ گئے تھے، ہم ایک دفعہ ملیں گے اور اس کے بعد ہم کمیٹی میٹنگ میں بیٹھ سکتے ہیں، بیٹھ جائیں گے۔ حکومت صرف اتنا فیسیلیٹیٹ کرتی کہ ان کو کہتی ٹھیک ہے ہم 9 بجے آپ کو کر دیتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں، آپ ملیں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ مل کے آئیں اور 11 بجے آپ جو ہے وہ میٹنگ میں آئے ہیں، جو بھی آپ نے بات کرنی ہے آ کے میٹنگ میں بات کریں۔ ایک ان کیمرہ اجلاس تھا، وہاں کھلی ڈلی بات ہو رہی تھی، کسی کا خدشہ اعتراض تھا، ان کو بریفنگ دی جا رہی تھی سیکیورٹی اداروں کی جانب سے، تو سب کچھ ادھر ایک ہو سکتا ہے کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جاتا، کوئی چیز ایسی نکل آتی، کوئی مطلب آپ کسی پہ ٹھونس تو نہیں سکتے نا کسی پولیٹیکل پارٹی پہ۔ فار ایگزامپل مولانا فضل الرحمان یہ کہتے ہیں کہ وہ کسی بھی آپریشن کے حق میں نہیں ہے، تو آپ کو حکومت جو ہے ٹھونس تو نہیں سکتی کہ نہیں آپ جو ہے آپ نے ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ وہ قاتل، ہمیں بھی پتہ ہے وہ قاتل ہے، انہوں نے معصوم شہریوں کو قتل کیا ہے، دہشت گردوں نے، ان کا خاتمہ ضروری ہے۔